اور ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو بابل میں اتارا گیا۔ نمرود کی آگ اور ہے، طور کی آگ اور ہے، یزیدیت اور چیز ہے، حسینیت اور چیز ہے، جھوٹ اور سچ کو نہ ملاؤ، جھوٹ اور ہے، سچ اور ہے۔ بات مشہور ہے نا کہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور جنات آپ کے تابع تھے۔ ہم مال و دولت نہیں رکھتے، لیکن مال و دولت رکھتے ہیں تو کس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں؟ جو مسکین ہے، جو حقدار، ہم اس کے ہاتھ پر مال و دولت رکھتے ہیں، ویسے ہم مال و دولت نہیں رکھتے۔ کیا بات کہی ہے! اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب تلاوت فرماتے تھے زبور کی تو پہاڑ اور پرندے وجد میں آ جاتے تھے۔ مکھی قید شہد وچ ہوئی، کیا اڑسی نال شہبازاں ہو۔ جس طرح بت کافر کے سجدوں سے خدا نہیں بن سکتا، اسی طرح یزید حکومت کی طاقت سے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تقدیر کو اور ہوا کو، دونوں کو آپ نے اپنے تصرف میں کر لیا، یعنی دونوں چیزیں آپ کے اختیار میں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرثیہ پڑھیں گے۔ مرزا سلامت علی دبیر مرثیہ نگار، یہ میر ضمیر کے شاگرد تھے، اور اس سے پہلے آپ نے مرثیہ پڑھا میر انیس کا۔ آج ہم مرثیہ پڑھیں گے تخت فرس پہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب، گھوڑے پر آپ کا خطاب یزیدی لشکر سے۔ مرثیہ کی تعریف دیکھیے، یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایسی نظم جس میں کسی وفات پا جانے والے شخص کے اوصاف کا ذکر دردمندی سے کیا جائے، اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیہ کے ارکان دیکھیے کون کون سے ہوتے ہیں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم یعنی میدان جنگ، شہادت، بین اور دعا۔ بعض بین اور دعا کو ایک ہی شمار کرتے ہیں اور بعض اس کو الگ الگ شمار کرتے ہیں۔ انیس، ان کا عہد دیکھیے، انیس اور دبیر۔ انیس کا عہد دیکھیے 1800 سے 1874 تک۔ انیس کے جو سپورٹرز تھے، طرفدار تھے، پرستار تھے، وہ انیسیے کہلاتے تھے۔ اور دبیر کا عہد ہے 1803 سے لے کر 1875 تک، اور دبیر کے پرستار دبیریے کہلاتے تھے۔ دبیر کے کلام کی خصوصیات: انداز بیان کا رعب و دبدبا، لکھنوی اثرات، منظر نگاری، لفظی صنعت نگاری، واقع نگاری، بے ساختہ پن، فی البدی، حسن تشبیہ، سراپا نگاری، سر سے لے کے پاؤں تک کسی شخصیت کا ظاہری حلیہ بیان کرنا سراپا نگاری کہلاتا ہے۔ اور ان کا مجموعہ کلام، اس کا نام ہے مراثی دبیر۔ مرثیہ کی جمع ہوتی ہے مراثی، تو یہ مراثی دبیر مجموعہ کلام ہے ان کا۔ آئیے پڑھتے ہیں مرزا سلامت علی دبیر مرثیہ نگار، ان کا مرثیہ تخت فرس پہ گھوڑے پہ حضرت علی اکبر کا خطاب۔ اس نظم کی ہیئت ہے مسدس۔ اس کے ہر بند میں دیکھیے کتنے مصرے ہیں؟ 6۔ پہلا بند دیکھیے: شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زین پر، پھر زین نے آواز کسا مہر مبیں پر، مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمیں پر، صورت سے کہا فرش بچھا عرش بریں پر، پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ زین، کاٹھی، پالان، چمڑے کی نشست جو سوار کے بیٹھنے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر کسی جاتی ہے، اسے زین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام، ان کے دیگر صاحبزادگان جو کربلا میں موجود تھے، کون کون سے تھے؟ حضرت علی اصغر، حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کم سن، وہ بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، اور حضرت علی اکبر، ان کا خطاب ہے، ان کا ذکر ہے اس نظم میں۔ دیکھیے حضرت علی اکبر، علی اصغر تو چھوٹے تھے نا، حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر جب تشریف فرما ہوئے گھوڑے کی نشست پر، دامن زین پر، پھر زین نے آوازہ کسا مہر مبیں پر۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ سورج کو، روشن سورج۔ آوازہ کسا معنی آپ لکھیں گے طنز کیا، آواز دی، تو اس نے کہا میں زیادہ روشن ہوں۔ آج مجھ پر جو شخصیت براجمان ہے، تشریف فرما ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر
آج اے سورج دیکھ ذرا میرا رتبہ، تو زیادہ روشن ہے کہ میں زیادہ روشن ہوں، میرا رتبہ آج تجھ سے زیادہ ہے۔ اے چمکتے سورج میری شان تجھ سے بلند ہے، اے روشن سورج۔ تو آپ جب تشریف فرما ہوئے جلوہ کیا آپ نے زیں پر، کاٹھی پالان پر، مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمین پر۔ مرکب سواری، گھوڑا، مرکب پر لکھیے سواری گھوڑا، راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار کو، اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ سواری کو۔ مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمین پر، سرعت سے کہا تیزی سے، فرش بچھا عرش بری پر۔ اب اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، فرش اور عرش، یہ کیا ہے؟ صنعت تضاد، یہ صنعت تضاد ہے۔ آگے مشق میں سوال بھی ہے کہ صنعت تضاد کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے، ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ آپ جب تشریح کریں گے اس میں لکھیں گے کہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ سرعت سے کہا فرش بچھا عرش بری پر، میں سوار کو لے کر پہنچنے والا ہوں، میں حضرت علی اکبر کو لے کے پہنچنے والا ہوں۔ زین نے آوازہ کسا، زین نے کہا، آواز دی گھوڑے کی کاٹھی نے، پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو۔ پہلا مصرع دیکھیے، اس میں موت، قضا، قضا کا شہباز، قضا موت، اور دوسرے مصرے میں ہوا کا ذکر ہے۔ تقدیر کو اور ہوا کو دونوں کو آپ نے اپنے تصرف میں کر لیا، یعنی دونوں چیزیں آپ کے اختیار میں تھیں۔ کون کون سی دونوں چیزیں؟ قضا اور ہوا، دونوں۔ شہباز قضا کے معنی آپ لکھیں گے تقدیر کا شاہین، موت اور ہوا دونوں حضرت علی اکبر کے اختیار میں تھیں، زیر تصرف تھیں، ہوا کو قابو کر لیا۔ مبالغہ بھی ہے، صنعت مبالغہ بھی ہے۔ سرعت سے کہا، یہ مبالغہ ہے، تیز رفتاری سے۔ پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، گھوڑے نے اپنی پلکوں سے تقدیر کو بھی، موت کو بھی اپنے اختیار میں کر لیا، اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ دونوں چیزیں آپ کے کنٹرول میں تھیں، اختیار میں تھیں، تصرف میں تھیں، ہوا بھی اور موت بھی۔ یہ گھوڑے نے دونوں چیزوں کو اپنے تصرف میں کر لیا، قابو میں کر لیا۔ دوسرا بند دیکھیے، ہر ایک چیز میوے حیرت تھی آپ کی بہادری کے سامنے۔ مختلف مقامات کا ذکر ہوا، ایک عالم حیرت تھا، چے لاہوت چے ناسوت۔ کیا لاہوت کیا ناسوت؟ لاہوت یہ کون سا مقام ہے؟ فنا فی اللہ کا، اللہ کی ذات میں فنا ہونا، عالم ذات۔ ساری دنیا حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ چے ناسوت، یہ دنیا عالم لاہوت، فنا فی اللہ کا مقام، سب جرم سے تائب تھے، چے ہاروت چے ماروت۔ سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہاروت اور ماروت کا۔ کس کا؟ ہاروت اور ماروت کا سورہ بقرہ میں ذکر ہوا۔ اور ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو بابل میں اتارا گیا۔ بابل میں تھے، عراق میں بابل ایک قدیم تاریخی شہر ہے، وہاں پہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ان کو اتارا گیا، اور یہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، تو یہ آزمائش تھی ایک، ان کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں۔ آپ لکھیں گے اس میں تلمی کا استعمال ہوا ہے، ہاروت اور ماروت، یہ تلمی ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے، اور اس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے۔ تو ساری دنیا حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ سب خوف سے تھے زرد، چے خورشید چے یاقوت۔ خورشید سورج، یاقوت سرخ رنگ کا پتھر۔ لوگ انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں نا، دیکھی ہوں گی آپ نے، وہ سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے یاقوت، سرخ رنگ کا قیمتی پتھر۔ سکتا تھا سلاطین کو، بادشاہوں کو۔ اب پھر صنعت تضاد ہے، سکتا تھا سلاطین کو، نئے تخت نہ تابوت۔ نئے بھی حرف نفی ہے، نہیں، سکتا تھا، سارے حیرت میں مبتلا تھے، سلاطین بھی، بادشاہ بھی آپ کی بہادری کے سامنے، ہر چیز خوفزدہ تھی۔ تخت اور تابوت کی فکر بھلا چکے تھے بادشاہ۔ کس کی فکر بھلا چکے تھے؟ تخت اور تابوت۔ تابوت جس میں میت کو رکھا جاتا ہے اسے تابوت کہا جاتا ہے۔ بے خود جو کیا روئے درخشاں کی چمک نے، آپ کے چہرے انور، چہرے کی چمک، چمکدار روشن چہرہ، بے خود کر دیا، مخمور کر دیا، سرشار کر دیا۔ اب پھر صنعت تضاد ہے، زمین اور فلک۔ اگلے مصرے میں دیکھیے،
بے خود جو کیا روئے درخشاں کی چمک نے، بالائے زمیں ٹیک دیے ہاتھ فلک نے۔ اب فلک آسمان بلندی کا استعارہ ہے، بلندی کی علامت ہے، لیکن آسمان بھی جھک گیا، آسمان نے اپنے ہاتھ ٹیک دیے زمین پر۔ کہاں ٹیک دیے؟ زمین پر، کیونکہ آج ایسی شخصیت زمین پر موجود ہے، گھوڑے پر میدان کربلا میں۔ کون سی شخصیت موجود ہے؟ حضرت علی اکبر۔ بے خود جو کیا روئے درخشاں کی چمک نے، آپ کے چمکدار روشن چہرے کی چمک، چمکدار چہرے کی چمک، روشن چہرے کی، بالائے زمین پر ٹیک دیے، بالائے زمین ٹیک دیے ہاتھ فلک نے۔ تو آسمان وہ بھی حضرت علی اکبر کے حسن سے ہار مان کر اس نے اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دیے، زمین پر اپنے ہاتھ ٹیک دیے، اپنے آپ میں نہ رہا آسمان بھی۔ آخری بند دیکھیے، راہوار کے کاووں سے زمین چرخ میں آئی، پر ارک ارک ہو گیا وہ حق کا فدائی، چہرے پہ عجب آپ پسینے نے دکھائی، ان قطروں سے نیساں پہ گھٹا شرم کی چھائی۔ یہ قدر ارک کی نہ کسی روح سے بڑی تھی، شبنم کبھی خورشید کے منہ پر نہ پڑی تھی۔ بند دیکھیے، راہوار گھوڑا، راہوار پر لکھیے گھوڑا، کاووں سے، راہوار کے کاووں سے کنایت مراد ہے چکر۔ گھوڑے کو چکر میں جب لایا نا آپ نے، گھوڑے کو چکر دیا کاووں سے، زمین چرخ میں آئی، تو اس کے سموں سے جو بننے والے دائرے ہیں انہیں کاوا کہا جاتا ہے۔ گھوڑوں کے سموں سے بننے والے جو دائرے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کاوا، انہیں کاوا کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے کی ایسی گردش جس میں اس کے قدموں سے زمین پر دائرے بن جاتے ہیں اسے کاوا کہا جاتا ہے۔ راہوار کے کاووں سے زمین چرخ میں آئی، جب آپ نے گھوڑے کو چکر دیا تو زمین بھی چکر میں آ گئی حضرت علی اکبر نے۔ راہوار کے کاووں سے زمین چرخ میں آئی، چرخ کا مطلب آسمان بھی ہوتا ہے، چرخ کے معنی آسمان بھی ہوتے ہیں، آسمان بھی اس کا مطلب ہے چرخ چکر پھیری۔ گھوڑے کی حرکت سے زمین بھی چکر میں آ گئی۔ آپ کیا لکھیں گے کہ گھوڑے کی حرکت سے زمین بھی چکر میں آ گئی، جس پہ حضرت علی اکبر تشریف فرما تھے۔ چہرے پہ عجب آپ پسینے نے دکھائی، آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی، آپ پانی کو بھی کہتے ہیں، آپ چمک کو بھی کہتے ہیں، یہاں مراد ہے چمک۔ چہرے پہ آپ کے پسینے کے قطرے، کیسی چمک تھی۔ چہرے پہ عجب آپ پسینے نے دکھائی، ان قطروں سے نیساں پہ گھٹا شرم کی چھائی، گھٹا بادل، ماتھے پر پسینہ سورج کی طرح چمکنے لگا، سورج کی طرح چمکنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر برسات کی کالی گھٹا، کالی گھٹاؤں سے برسنے والا می، اس کے قطرے بھی شرمسار ہو گئے، اس کے قطرے بھی شرمسار ہو گئے۔ وہ بارش جو بیساکھ کے مہینے میں ہوتی ہے نیساں کہلاتی ہے۔ نیساں کا مطلب بتا رہا ہوں، نیساں برسات کا، بہار کا بادل، اس کی بارش بیساکھ کے مہینے میں جو بارش ہوتی ہے اسے نیساں کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ قدر ارک کی نہ کسی روح سے بڑی تھی۔ حضرت علی اکبر کے چہرے پر پسینے کی جو قطرات تھے، پسینے کے قطرے کی قدر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ پسینہ مبارک کے شبنمی قطرے آپ کے چہرے کے سورج پر پڑ رہے تھے، شبنم کبھی خورشید کے منہ پر نہ پڑی تھی۔ کیا انوکھی تشبیہات ہیں اور شاعرانہ فنکاری ہے، فصاحت و بلاغت ملاحظہ ہو۔ مرزا دبیر اور میر انیس مرثیے کے دو بڑے شعراء گزرے ہیں، اور مرثیے میں اب بالعموم حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام کی شہادت کا ہی ذکر ہوتا ہے، اور یہ اصطلاح زیادہ تر آپ کی شخصیت سے ہی منسوب ہے۔ یہ قدر ارک کی نہ کسی روح سے بڑی تھی۔ ارک کسے کہتے ہیں؟ پسینہ، ارک پر لکھیے پسینہ۔ پسینے کی قدر بڑی تو کس سے بڑی؟ آپ کے چہرے پر جب وہ پسینہ ظاہر ہوا تو اس کی قدر میں اضافہ ہوا، اس کی عزت میں اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی، دو چند ہو گئی۔ اور یہ حضرت علی اکبر کے چہرے مبارک کا پسینہ تھا، کسی عام شخصیت کے چہرے کا پسینہ نہیں تھا۔ آگے کہتے ہیں آپ نے اپنے چہرے کا پسینہ کیسے صاف کیا، ذرا ملاحظہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج سے کیے دور مہ نو نے ستارے، حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے۔
ہاں غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے، اللہ کے بندے ہیں پہ اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ انگلی کو پہلی رات کے چاند سے تشبیہ دی، ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، آپ نے انگلی سے ایسے اپنا پسینہ صاف کیا ماتھے سے، اب انگلی کا جو نشان ہے انگلی سے اپنا پسینہ صاف کیا، تو کیا خوبصورت تشبیہ استعمال کی ہے۔ ماہ نو، نیا چاند دیکھا ہے نا آپ نے، ادھر دیکھیے نیا چاند دیکھا ہے نا آپ نے، ہلال پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے کتنا باریک ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے شاعر مرزا دبیر کہ آپ کی انگلی ایسے تھی جیسے پہلی رات کا چاند، ماہ نو، آپ نے ایسے ماتھے سے اس کو صاف کیا، پسینہ مبارک کو، ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، تو انگلی سے آپ نے صاف کیا۔ شیر خدا کا پوتا، یہ دیکھیے آپ نے فرمایا ہمارا حسب نسب دیکھو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری نسبت کس سے ہے، میں حضور کا نواسا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر، دیکھو مجھے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں لیکن ہم خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہمارا حسب نسب دیکھو، اے یزیدیو، اے غافلو، یہ تم ہم سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو، ہمارا حسب نسب دیکھو، کلمہ کس کا پڑھتے ہو اور کس سے لڑائی کر رہے ہو، ہم صرف خدا سے ڈرنے والے ہیں، تن پر رہے معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر صنعت تجنیس تام، الفاظ جو ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، املا میں لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اسے صنعت تجنیس تام کہا جاتا ہے، یہ سیکنڈ ایئر میں بھی ہے صنعت تجنیس تام، اس کی تعریف۔ ہم سر دیکھیے دوسرے مصرے میں، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، خشوع خضوع ملاحظہ ہو، عاجزی میں ہم خود کو بلا دیتے ہیں، ہم خدا کی عبادت ایسے کرتے ہیں فنا ہو کر، بالکل اپنے آپ کو بھی بلا دیتے ہیں، ہمارا خشوع و خضوع ایسا ہے، ہم قربانی دینے میں، سر کٹا دینے میں ہمارے جیسا کوئی نہیں، جز دست گدا اور کہیں زر نہیں رکھتے، ہم مال و دولت نہیں رکھتے، لیکن مال و دولت رکھتے ہیں تو کس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، جو مانگنے والا ہوتا ہے، جو مسکین ہے، جو حقدار، جو مانگنے والا ہے، ہم اس کے ہاتھ پر مال و دولت رکھتے ہیں، ویسے ہم مال و دولت نہیں رکھتے۔ کیا بات کہی ہے، جز دست گدا کے ہاتھ کے علاوہ ہم کہیں مال و دولت نہیں رکھتے، تقیہ کرم حق پہ ہے، ہمارا بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہے، ہم آسائشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم قربانی دینے میں، سر کٹا دینے میں ہمارے جیسا کوئی نہیں، لشکر دشمن کے چھکے چھوٹ گئے، آپ نے ایسا خطاب فرمایا، ہم ایسے اس کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ان پہ کھلا ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، جو منظور نظر ہیں، ہر بندے کے ہم بندے کشا عقد کشا ہیں، عقد گرہ کو کہتے ہیں، ہم مشکلیں آسان کرنے والے ہیں، ہم گرہ کھولنے والے ہیں۔ آخری بند میں دیکھیے صفحہ نمبر 133 پہ کیا بات کہی ہے انہوں نے، اور آخری بند میں صنعت تضاد ہے، مختلف تضادات دکھا کر شاعر نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ انسانوں اور فرشتوں میں فرق ہے، بت اور خدا میں فرق ہے، یزیدیت اور ہے، حسینیت اور ہے، دیکھیے اقام یزید اور ہیں، اور اپنے امور اور اپنے کام اور، باطل کی نمود اور ہے، نمائش، اور حق کا ظہور اور، حق اور چیز ہے اور باطل اور چیز ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، احکام یزید اور ہیں، یزیدیت نام ہے منافقت کا، جھوٹ کا، تو یزید اس کے احکامات اور ہیں، جھوٹ اور سچ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نمرود کی آگ اور ہے، طور کی آگ اور ہے، تلمیحات کا بھی استعمال ہوا ہے، آپ تشریح میں لکھیں گے تلمیح، نمرود نے کس کو ڈالا آگ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم۔ نمرود کی آگ اور ہے، اور آتش طور اور، طور کی آگ، اس میں سے اللہ کی آواز آئی تھی کہ میں اللہ ہوں، انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، اس میں سے تو خدا کی آواز آئی تھی، اور یہ آگ نمرود نے جلائی تھی۔
اے بے خبر، اے یزیدی لشکر، نمرود کی آگ اور ہے، طور کی آگ اور ہے، یزیدیت اور چیز ہے، حسینیت اور چیز ہے، جھوٹ اور سچ کو نہ ملاؤ، جھوٹ اور ہے، سچ اور ہے، اور زنبور کا غل اور ہے، بھیڑ، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی، زنبور کا غل شور اور ہے، الحان زبور اور آواز اور ہے، زبور کا نغمہ۔ زبور کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب تلاوت فرماتے تھے زبور کی تو پہاڑ اور پرندے وجد میں آ جاتے تھے۔ ایسے ہی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور ان کے ہاتھ میں لوہا بھی نرم ہو جاتا تھا۔ سمجھو تو صحیح کہ بشر کیا ہے، ملک کیا۔ صنعت تضاد، بت اور خدا۔ بت کیا ہے، خدا کیا ہے؟ بت کیا ہے؟ زمین کیا ہے، فلک کیا؟ تو یہ صنعت تضاد۔ اسی طرح یزیدیوں اور ہماری فوج میں بھی فرق ہے، حق اور باطل کا فرق واضح ہے، انسانوں اور فرشتوں میں فرق ہے، بت اور خدا میں، زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے۔ جھوٹ اور سچ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آخری بند دیکھیے، تمہارے پاس مال و دولت ہے، ساز و سامان ہے، تلمیحات دیکھیے، سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہوتا، پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، آئینہ گر اسکندر دوران نہیں ہوتا، لاکھ اوج ہو پشے کا ہما ہو نہیں جاتا، بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں جاتا۔ مراسی دبیر، دبیر کے مراسی۔ اب دیکھیے یہاں اس بند میں بڑی تلمیحات ہیں، تلمیحات کا ذکر ہوا ہے۔ سکندر نے سمندر کے کنارے، کہتے ہیں کہ اس نے آئینہ ایجاد کیا، آئینہ لگا رکھا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ اس میں اس کو بغاوتیں نظر آ جاتی ہیں، آئینے کا موجد اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی بات اس کا ذکر ہوا ہے، آئینہ گر، آئینہ ساز، شیشہ بنانے والا۔ یہ عالی مقام نہیں ہو جاتا کوئی انسان اگر کسی کے پاس دنیاوی مال و متاع زیادہ ہے، ہر اہل عصا جس کے پاس طاقت ہو وہ موسیٰ نہیں ہو جاتا۔ وہ عمران آپ کے والد تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ہر لاٹھی والا موسیٰ نہیں ہوتا، حضرت موسیٰ نہیں اس کو کہا جائے گا۔ پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، اس کے جنات تابع نہیں ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے نا کہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور جنات آپ کے تابع تھے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہر انگوٹھی والا وہ سلیمان بن جاتا ہے ان کی طرح۔ لاکھ اوج ہو پشے کا ہما ہو نہیں جاتا، مچھر کتنا ہی بلند پرواز کیوں نہ ہو، مکھی قید شہد وچ ہوئی، کیا اڑ سی نال شہبازاں ہو۔ مکھی کتنی بلند پرواز کیوں نہ ہو، شہباز نہیں بن سکتی، تو مچھر کتنا ہی بلند پرواز کیوں نہ ہو وہ ہما نہیں ہو سکتا۔ ہما ایک خیالی پرندہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اس کو ہما کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، لاکھ اوج ہو، عروج ہو پشے کا، مچھر کو، مچھر کتنا ہی بلند پرواز کیوں نہ ہو بلندی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہما ایک پرندہ ہے، یہ میں بتا چکا ہوں کہ جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ جس طرح بت کافر کے سجدوں سے خدا نہیں بن سکتا، اسی طرح یزید حکومت کی طاقت سے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، گدھ بھی ولچر بھی اسی فضا میں پرواز کرتا ہے، اور شاہین بھی اسی فضا میں پرواز کرتا ہے، شاہین بھی اسی فضا میں پرواز کرتا ہے، اور گدھ بھی اس کی پرواز بھی اسی فضا میں ہوتی ہے، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو عالی مقام نہیں ہو جاؤ گے، آج تمہارے پاس طاقت ہے اگر، تو تم عالی مقام نہیں ہو سکتے۔ پہلا سوال دیکھیے، حضرت علی اکبر نے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے غافلو، تم ہمارے مقام و مرتبے سے واقف نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی اطاعت خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، قربانی دینے میں ہمارے جیسا کوئی نہیں، ثانی نہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حق اور چیز ہے، باطل اور چیز ہے۔ تلمیحات کون سی استعمال ہوئی ہیں؟ دوسرا سوال دیکھیے، تاریخی شخصیات کون کون سی؟ یزید، نمرود، سکندر اعظم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ایسے مصرع تلاش کریں جس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہو۔ ہاں جی، تو یہ باطل کی نمود صورت سے کہا، اور بت اور خدا، بلائے زمین، فلک، یہ سارے، اور مرثیہ کی تعریف بتا چکا ہوں۔
ارکان مرثیہ بھی بتا چکا ہوں۔ تو آج کا لیکچر تھا کس حوالے سے؟ مرثیہ کے حوالے سے۔ آج کا لیکچر مرثیہ پہ تھا، تخت فرش پہ حضرت علی اکبر کا خطاب، اور میں نے آپ کو پڑھایا مرزا سلامت علی دبیر مرثیہ نگار میر ضمیر کے شاگرد، تخت فرش پہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب۔ مرثیہ کی تعریف بتائی، ان کے ارکان بتائے، اور ان کا مرثیہ آج ہم نے پڑھا۔ یہ لیکچر یہاں ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔